الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر کی طرح ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ یہود سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور پیچھے جو واقعات گزرے ہیں ان کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان واقعات کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے۔ اتنے واقعات تم نے دیکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھ لیے ہیں، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہارے دل نرم پڑ جاتے، اللہ کی توحید کو بھی مان لیتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمہارے دل تو بہت سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہوئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ تمہارے دلوں سے تو پتھر بھی نرم ہے، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور یہ خود انہوں نے دیکھا تھا، بنی اسرائیل نے بھی، کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ان کے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے نکلے، اور ان میں سے ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ وہ اللہ فرما رہے کہ تم نے خود پتھروں کو پھٹتے، ان سے پانی نکلتے ہوئے دیکھ لیا، تو پتھر تو نرم ہو گئے لیکن تمہارے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوئے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں اور چشمے تو نہیں نکلتی، لیکن وہ پھٹ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی ان سے بھی نکل آتا ہے۔ تو تمہارے دل تو ان پتھروں کی طرح بھی نہیں ہے کہ جن سے یہ تھوڑے بہت ہی نرم ہو جاتے، اور کچھ نہ کچھ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں، نیچے گرتے ہیں۔ تو یہ یعنی کم سے کم درجے کی بات تھی، لیکن تمہارے دل ایسے بھی نہیں ہوئے، اور تمہارا جو کچھ حال ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ ان کے دلوں کی سختی کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ تو دلوں کی سختی جو ہے یہ بہت ہی بڑی بیماری ہے، اور ان یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے کہ اللہ ہم تیری مانیں گے، تیرے حکموں کو مانیں گے، لیکن ان سارے وعدوں کو ان یہودیوں نے توڑا ہے۔ تو ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھی کی، اور پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت بھی کر دیا۔ تو دل ان کے سخت ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان اہل کتاب کی طرح مت ہو جاؤ جن کو کتاب بھی دی گئی اور پھر بھی ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے تھے۔ تو دلوں کی سختی جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ دل اتنا آدمی کا سخت ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات سن کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سن کر، قبر کی، آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی بات سن کر آدمی کا دل نرم نہ ہو، یہ انتہائی بدبختی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ایک حدیث پاک کے اندر کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ ان میں ایک فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کہ کبھی بھی انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی، اور آدمی کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے یہ روئے۔ تو یہ آنکھوں کا خشک ہونا جو ہو جانا، یہ انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی بدبختی کی نشانی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہے آدمی، کوئی خیال ہی نہ آئے مرنے کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، بس ہر وقت دنیا کی امیدیں باندھتا رہے، یہ بھی بدبختی کی نشانی ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ حرص اور دنیا کی لالچ، یہ انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانی، ان میں سے ایک دل کا سخت ہونا بھی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دل تمہارے سخت ہو گئے، تو دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے دل ایسے سخت نہ ہو کہ ہم کتنی بھی بات سنیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر نہ ہو، کوئی اپنے مرنے کا، آخرت کا کوئی خیال پیدا نہ ہو، تو یہ انتہائی بدبختی کی نشانی ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں، اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں۔ اب اس میں کسی کو کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خوف تو تب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز میں شعور ہو، احساس ہو، تو پتھر تو بے شعور ہوتے ہیں، تو ان میں احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب احساس نہیں ہے تو پھر اللہ کا خوف کہاں سے آیا؟ اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر اللہ کے خوف سے لڑکتے کیسے ہیں؟ تو اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ چیزیں بے جان ہیں، بے شعور ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی شعور اور احساس ہوتا ہے۔ کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور یہ احساس ہر چیز کے اندر ہے، چاہے ہمیں وہ بے جان نظر آتی پھر بھی اس کے اندر احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ فرمایا لیکن تم اس کی تسبیح کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ پہاڑوں کے اندر پھر شعور ہے، تبھی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کے نازل ہونے سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ہر چیز کے اندر شعور ہوتا ہے، اس لیے پتھر جو گرتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ اس پر عرض کر رہا ہوں کہ پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ مدنی زندگی کے اندر حضور فرما رہے کہ میں مکہ کے اندر اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، 7 یا 9 کنکریاں تھیں، اور حضور کی مٹھی میں ان کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور ہم نے اپنے کانوں سے ان کی تسبیح کو سنا ہے۔ پھر حضور نے وہ کنکریاں حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دے دیں، تو ابوبکر کے ہاتھ میں بھی کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ پھر حضور نے حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑھی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ کنکریاں حضور نے دی، تو ان 7 یا 9 کنکریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی درجے میں شعور ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا، ایک کھجور کا تنا تھا، اور جب تک مسجد میں ممبر نہیں بنا تھا تو حضور علیہ السلام اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔
اور بعد میں صحابہ نے جب حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بنا دیا تو حضور علیہ السلام جب ممبر پر بیٹھے تو اس تنے کے اندر سے رونے کی ایسے آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے، بچہ بلکتا ہے۔ وہ تنا حضور علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر رو رہا تھا۔ حضور ممبر سے اترے اور آ کے اس تنے کو سینے سے لگایا حضور علیہ السلام نے، اور پھر اس کا رونا بند ہو گیا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ نہیں، پتھروں کے اندر جب اللہ شعور نہیں ہے، حیات اور زندگی نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کے خوف سے لڑکتے ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر حیات ہے، ہمیں سمجھ میں آئے پھر بھی ہے، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ہے۔ اور آج کی جدید سائنس تو یہ اس بات کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں، ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر حس موجود ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ایک تو دلوں کی سختی، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار کرتا رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز کے اندر اللہ نے زندگی اور شعور اور احساس رکھا ہے، اور اللہ کے خوف کو ہر چیز محسوس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔